موضوع الدرس في إكمال الدين وإتمام النعم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومكم وعلومه علومكم في الدارين علومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس امت پر کہ حیث اکمل تعالی لہم دینہم کہ اللہ نے دین کامل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کامل کرنے کے بعد اب کسی اور دین کی طرف ان کو احتیاج باقی نہیں رہی اور نہ کسی نبی غیر کی شریعت کی ماں سوائے شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ولہذا اسی لیے جعلہ اللہ خاتم الانبیاء اللہ نے حضور پاک کو خاتم الانبیاء بنایا. وبعثہ الی الانس والجن اور آپ کو انسانوں اور جن سب کے لیے بھیجا. فلا حلال الا ما حلہ اب کوئی حلال نہیں مگر وہ جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، نہ کوئی حرام ہے مگر جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ولا دین الا ما شرعہ اور کوئی دین نہیں مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع فرمایا ہے. وکل شیء اخبر به اور جس چیز کی حضور پاک نے خبر دی ہے فهو حق وصدق وہ حق ہے اور سچ ہے. لا کذب فیہ ولا خلف نہ اس میں جھوٹ ہے نہ اس کے اندر کوئی خلاف ہے. کما قال تبارک و تعالی جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا: وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اے صدقا فی الاخبار کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر جتنی اخبار ہیں وہ سچ ہیں اور وہ عدلاً اور عدل فی الاوامر والنواہی اور جتنے اوامر ہیں اور نواہی ہیں وہ بھی عدل پہ مشتمل ہیں. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فرمائی وہ اکبر نعم اللہ علیہ کے دین مکمل کر دی. اپنے اپنے دور میں تمام ادیان حق تھے جو انبیاء لے آئے. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا دین حق تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ دین حق تھا. لیکن تمام ادیان جو تھے وہ کامل نہیں تھے. کامل آ کے صرف دین اسلام ہوا.
جس کو اللہ نے کامل کر دیا۔ اسی لیے یہودیوں کے احبار نے، علماء نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اترتی تو ہم بالکل اس دن کو عید مناتے اور ہمیشہ ہر سال عید منایا کرتے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ ایو آیت، وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ایک آیت اکمال ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جس میں اللہ نے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس دین کو پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے، اتنی بڑی آیت اتری ہے۔ اگر ہمارے نبی پاک موسیٰ علیہ السلام پہ اترتی تو ہم تو جعلنا لہ عیدن، ہم عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہودیوں تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ هذه الآية نزلت يوم الوقوف يوم عرفة في عرفة وهو يوم الجمعة۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے عرفات کے میدان میں اتری ہے اور عرفات کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے اور وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن بھی عید ہے۔ ہماری تو دو عیدیں تھیں، تم کیا عید مناؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو یہ عظمت بخشی ہے۔ اور صحیح ہے ان کی حدیث کے اندر ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ العظبا، حضور اپنی عظبا اونٹنی پہ سوار تھے، اسی حالت میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی تحمل نہیں کر سکی شکل الوحی کا، حتیٰ کہ وہ کانپتے کانپتے اونٹنی بیٹھ گئی، یعنی اتنا شکل تھا اس آیت مبارک کے۔ اور اگر انسان یعنی تاریخ عالم پہ نظر ڈالے تو عجیب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آمنا باللہ وبملائکتہ وبکتبہ وبرسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ عجیب بات۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ مرکزی نقطہ اگر نہ ہونے یاد رکھو تو کبھی دائرہ مکمل نہیں ہوتا، یہ قاعدہ۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ قاعدہ یعنی کوئی انہوں نے سرکل کوئی دائرہ بنانا ہو تو پہلے ایک نقطہ معین کیا جائے گا، وہاں پرکار رکھ کے پھر پرکار کو گھمائیں گے، تب جا کے وہ دائرہ مکمل ہو۔ تو اللہ نے جو مرکزی نقطہ تھا، مرکز تھا ہدایت کا، وہ کعبہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کعبہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے اول قبلہ جو ہے وہ بھی کعبہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جو کہ قبلہ اول کہتے ہیں وہ مجازن ہے کہ حضور پاک نے نبوت ملنے کے بعد اس طرف نماز پڑھی ہے، اس لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، ورنہ اصل قبلہ جو ہے وہ یہ کعبہ ہے، پہلے یہی قبلہ تھا۔ پھر اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا مسجد اقصیٰ کا، اور اس میں حکمت تھی کہ اگر ہم صرف ایک ہی طرف کو، ایک ہی کعبے کی طرف سمت کر کے نمازیں پڑھتے تو آج ہندو بھی اور غیر مسلم بھی ہمیں کہہ سکتے تھے کہ تم بھی تو ایک جہت کی اور ایک گھر کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ ہم نے جب چاہا مسجد اقصیٰ کا حکم دیا، جب چاہا اس کعبے کا حکم دیا، تو مسلمان تو میرے حکم میں جھکتا ہے، وہ کسی جہت کو نہیں جھکتا ہے، وہ مشرق اور مغرب کو نہیں جھکتا ہے۔ یہ کون اثر لگا کے آتا ہے یار؟ اثر ہے، عذاب ہے، دوسرا دن ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ الرجی ہے ان چیزوں سے اور
خاص طور پہ ایسا عطر لگایا جائے، اللہ معاف کرے، عطر تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، کیا بلا بنی ہے۔ یاد رکھو عطر جو ہے نا، وہ تو حضور کے زمانے میں بھی عطر جو تھے وہ عطر ہوتا تھا عنبر کا، مشک کا، عود کا اور ورد کا، یہ 4 عطر۔ اب تو کروڑوں انہوں نے بنا ڈالے ہیں نا، اس کو اس سے ملایا تو اور بن گیا، اس کو 2 سے ملایا تو اور بن گیا، 3 سے ملایا تو اور بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سانس کی۔ بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ تو اب غور کر کے اس بات کو دیکھیں کہ اول قبلہ جو ہے وہ یہی ہے، اور جب زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے تو سب سے پہلے پانی تھا، یاد رکھو۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش مقدس جو تھا وہ اسی پانی پہ تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو ہے زمین بنانے کے لیے اس پانی میں ایسا گاڑا پن پیدا کیا کہ وہ گاڑا ہوتے 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 کیچڑ بنتے 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 ہوئے ایک قسم کی مٹی بن گئی، اور اس کے بعد اس کو گول بنا کے رکھ دیا گیا۔ جیسے عورتیں گھروں میں، اب تو خیر روٹی گھروں میں نہیں پکتی، اب تو روٹی بھی آدمی ہوٹلوں کی کھاتے ہیں۔ اب تو بڑے لوگ جو ہیں خیر ان کے گھر میں تو پکتا ہی کچھ نہیں، برگر پہ گزارا ہوتا ہے ان کا، تو اب برگر فیملی بن گئے۔ تو پہلے باہر یہی رواج تھا کہ بھئی آٹا عورتیں گوندتی تھیں، گوند کے پیڑے بنا کے رکھ دیتی تھی، پھر کچھ اس میں خمیر آتا، اس کے بعد اس کو جب روٹی بنانی ہوتی تھی اس کو پھیلا لیا اور توے پہ ڈال کے روٹی بنا لی یا تنور میں لگا لی۔ تو یہ زمین بھی ایسے تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں فرمایا خلق السماوات والارض، لیکن دوسری آیت فرمایا والارض بعد ذلك دحاها، تو اس لیے اب 2 آیتیں جو ہے ان کو جمع کرنے کے لیے مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پہلے پیدا کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے خلق الارض فی یومین، اور آسمانوں کا ذکر بعد میں ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، تو مانا یہی تھا کہ زمین تو پہلے پیدا کی پھر آسمان بنائے، لیکن زمین کو بچھایا بعد میں کیا۔ تو اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جب پانی تھا تو جہاں کعبہ ہے نا، اسی طرح بلبلہ یہاں اس کے اوپر ایسے کھڑا ہوا تھا، کعبے کی جگہ پر پانی کا بلبلہ جیسے ہوتا ہے نا، ایسے وہ علامت موجود تھی کہ یہی جگہ ہے کعبے کی۔ اور جب اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرما دیے، اللہ نے دونوں کو حکم دیا قالتا وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، تو سب سے پہلے جس زمین نے اطاعت اختیار کی وہ یہی کعبے والی زمین ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی لیے ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے طواف کیا تو خیال آیا کہ بھی میں طواف کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو کعبے کا طواف کسی نے نہیں کیا ہوگا، تو اللہ نے حکم دیا جبریل بتائیں کہ آپ تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ سے ہزاروں سال پہلے میرے فرشتے طواف کر رہے ہیں، یعنی کعبہ پہلے بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنا کی ہے اس نے کعبہ پہلے بھی تھا، اس لیے تو نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے ساتھ۔ عمارت بنی ہوئی نہیں تھی لیکن کعبہ تو تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ دیکھیں کہ مرکزی نقطہ کعبہ بن گیا، ھدی للعالمین۔ اب سرکل جو تھا نبوت کا، جو شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، اختتام ہوا حضرت محمد مصطفیٰ، اب وہ نبوت کا سرکل جو تھا وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ مرکز ہدایت بھی کعبہ تھا، اور بیت اول بھی کعبہ تھا، اور آخر رسول محمد مصطفیٰ تھے، اللہ نے اول اور آخر کو اکٹھا کر دیا۔ سب سے پہلا گھر اور سب سے آخری رسول۔
اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ انا الاول والآخر، میں پہلے بھی ہوں اور بعد میں بھی ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اول بھی ہم ہوں اور آخر بھی ہم ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اول ہیں بے اعتبار دخول جنت کے، کہ قیامت والے دن ساری امتیں کھڑی رہیں گی، پہلے میری امت جنت میں جائے گی. اور آخر ہیں ہم بے اعتبار بعثت کے، یہ معنی نہیں کہ ہم حاضر ناظر ہیں ہر جگہ. اول ہوں گے ہم بے اعتبار دخول جنت کے، اور آخر ہیں بے اعتبار بعثت کے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں جو ہے سب سے پہلے روح جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا پیدا فرمایا. اسی لیے اللہ نے پھر تمام انبیاء سے عہد لیا ہوا ہے، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما بین یدیکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا کہ نبی آئیں گے اور جب وہ آئیں تو اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اچھا، اسی طرح ایک دوسرے نظام پہ بھی غور کرو کہ سرزمین کعبہ میں نہ دریا، نہ آبادی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پھل، نہ کوئی چیز، کچھ نہیں. اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ ایک ایسی وادی میں بچے چھوڑ جا رہا ہوں تیرے حکم پر کہ جس میں کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، لا انیس ولا ماء، لیکن آپ کا حکم ہے میں نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے ابراہیم نے جو دعا کی دیکھو کیسے قبول ہوئی. کہا مولا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اب اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر، یہ آبادی ہو یہاں. دیکھو کیسے اللہ نے پھیرا ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے مخلوق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور اسی لیے علماء نے حکمت لکھی ہے بھی ہر کام تو حضور کو یمین سے پسند تھا. پانی پیتے تھے دائیں ہاتھ سے، کھانا کھاتے دائیں ہاتھ سے، کنگھی مبارک دیتے تو دائیں ہاتھ سے، جوتا مبارک پہنتے تو دائیں پاؤں سے، مسجد میں قدم رکھتے تو دائیں پاؤں پہلے. ہر چیز میں یمن تھا، یمین تھا. لیکن یہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں تو کعبہ ہمارے بائیں ہوتا ہے. تو جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو یوں چکر لگاتے ہیں تو کعبہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ آتا ہے. اچھا، اگر یوں چکر لگاتے تب بھی تو چکر ہو سکتے تھے نا، اور کعبہ بھی دائیں ہاتھ پہ ہوتا. لیکن اس میں علماء نے لکھا حکمت تھی، اللہ یہ چاہتے تھے کہ بندے کا دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے اور کعبہ بھی بائیں طرف ہوتا کہ دل کے ساتھ زیادہ تعلق پیدا ہو جائے. افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے مقناطیس القلوب ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے، کعبہ دلوں کو پکڑتا ہے. پر شرط یہ ہے کہ تم ایمان سے کعبے میں آؤ نا. تم تو سگریٹ ہر کے باہر پھینکتے ہو اور ماشاءاللہ صفا مروا پہ کھڑے ہو کے اس طرح پھرواتے ہو، پھر کیا کعبے کے اثر ہوں گے. دیکھو نا جی، اگر ایک من دودھ ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو دودھ پاک رہے گا. حرام میں تو اتنی طاقت ہے نا، ایک قطرے نے سب کو حرام کر دیا. یعنی وہ 10 کلو نے ایک قطرے کو حلال نہیں کیا، لیکن ایک قطرے نے 10 کلو کو حرام کر دیا ہے. تو جب ہم ایک چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں نا، ساری نیکیاں ہماری وہیں ختم ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی جو برائی ہے وہ بد نگاہی ہے کہ کعبے میں آ کے غیر محرم عورتوں پہ نظر ڈالنا.
تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہو گئی تو آپ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن دائماً ما بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں حضور کھڑے ہوتے تھے۔ منشا یہ تھا کہ رخ تو میرا مسجد اقصی کی طرف ہے، لیکن یہ کعبہ تو درمیان میں تو کم سے کم آ جائے نا۔ اور حضور اب جب مدینہ منورہ چلے گئے تو بس وہ تو جہت ہی بدل گئی، اب تو کعبہ آگے نہیں آ سکتا تھا، اب تو کعبے کو پشت ہو گئی، کیونکہ رخ تو مسجد اقصی کی طرف کرتا ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ کے پیغمبر نے بڑے عجیب انداز میں دعا مانگی ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ اصل دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ یہ زبانی کلامی دعا ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، اس کا بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم زبان سے بھی مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن اصل دعا وہ ہے جو دل سے ہوتی ہے۔ اور میرا مدنی بھی نرالا، میرے مدنی کے شان نبوت بھی نرالے، اور آپ کا انداز دعا بھی نرالا۔ دیکھیں کعبہ کیسے مانگا ہے، لب نہیں ہلائے، کہا نہیں اللہ میاں کعبہ بدل دو مہربانی کرو، نہیں، مانگنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ بس دیکھتے آسمان کی طرف، پھر نظر جھکا دو، پھر دیکھتے، پھر نظر جھکا دو، زبان میں کچھ نہیں۔ تو آپ سمجھو یہ ادب ہے کہ اللہ کے کعبے بدلنے کی دعا ہے، کیسے میں زبان سے کہوں خدا ناراض ہو جائے؟ اس لیے قرآن نے وضاحت کر دینا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی، میرے محبوب، تیرے چہرے کو ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں، تیرے چہرے کا اٹھنا پھر جھکنا پھر اٹھنا، تقلب کا معنی اٹھنا پلٹنا جھکنا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے چہرے کے اس اٹھنے اور پلٹنے اور جھکنے کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور قبول کر لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ مانا یہ قبلہ پہلے تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بعد میں نہیں بنا قبلہ۔ اب اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ مولا کا کرم دیکھیں نا حضور کی امت پہ، یہ نہیں فرمایا شطر الکعبہ، شطر المسجد الحرام۔ اور مسجد الحرام کیا ہے؟ پورا مکہ مسجد الحرام ہے، پورا مکہ جو ہے یہ مسجد الحرام ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ حج قران اور تمتع وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ مسجد الحرام میں بال بچے تھوڑے رہتے ہیں، مانا یہ ہے مکے میں رہتے ہیں، تو سارا مکہ مسجد الحرام۔ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، مشرک پلید ہے، اب وہ مسجد الحرام میں داخلہ بند کر دیا ہے اللہ نے اس کا۔ تو یہ معنی تھوڑا ہے کہ باب العمرہ پہ کھڑا رہے صرف اندر نہ آئے، حد حرم پہ روکا جائے گا اس کو کہ وہ حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھو اس آیت کو، ان احکام کو 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن ایمان سے کہیں آج بھی جو قبر پرست ہیں، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہیں، وہ حرم کی نماز نہیں پڑھتے، ان کو اللہ پاک آنے کے باوجود بھی نہیں آنے دیتے، کیونکہ شرک جراثیم جو اندر ہیں جب تک وہ سارے نہ نکلے یہاں کی نماز کیسے نصیب ہو؟ دیکھا نا، جراثیم زیادہ ہوں تکلیف زیادہ ہوگی، تھوڑے ہوں تھوڑی ہوگی۔ تو اب یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم دیکھیں، سمجھو خدا کے لیے قرآن کو۔
ہم نے تو قرآن شریف کو وہ صرف طویل لکھنے کے لیے معلوم ہوتا ہے اللہ نے اسی لیے نازل کیا تھا کہ مولوی طویل لکھ کے روٹی کھاتے رہیں. اور ٹھیک ہے تعویذ بھی علماء نے کہا جائز ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ نہ قرآن کو سمجھو نہ عمل کرو نہ قرآن کو پڑھو، صرف اسی پہ گزارا کرو. اسی لیے قرآن کی آمد میں فریاد کرے گا نا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ ان لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مجھے غلاف دے کے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، بس اس لیے میں آیا تھا. کہ آؤ سات غلاف لپیٹ کے اونچی جگہ رکھو، ہاتھ بھی نہ پہنچے تاکہ کبھی پڑھنا نہ پڑے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ساری دنیا میں صرف اس جہت کی طرف رخ کر رو نماز ہو گئی، قبلہ ہو گیا، کیونکہ سارا مسجد الحرام قبلہ ہے. اگر آپ کعبے کے اندر ہیں تو پھر کعبے کے اندر ہونا چاہیے آپ کا رخ، لیکن اگر آپ باہر ہیں پھر جہت کافی ہے. اسی لیے نہیں دیکھتے ہیں کسی ملک میں مغرب جہت ہے، کسی میں مشرق جہت ہے، کسی میں شمال ہے، کسی میں بس جہت ہو گئی، بس ہو گیا، ضروری نہیں کہ عین کعبے میں آئے. اب تو خیر وسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے کمپس لگا کر قبلے کی صحیح سمت معلوم کر لیتے ہیں، دھوپ کو دیکھ کر بھی معلوم کر لیتے ہیں، قطب ستارے کو دیکھ کر بھی معلوم کر لیتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، اتنی باریک بینی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس شطر المسجد الحرام. تو اس لیے اب غور کریں کہ اول بیت جو تھا وہ کعبہ اور آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اول آخر مل گئے، انتہا ہو گئی، بس ختم. اس لیے کعبے کے بعد اب کعبہ کوئی نہیں اور میرے مدنی کے بعد نبی کوئی نہیں. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. اللہ اکبر. اچھا دوسرا حکمت پہ غور کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، جب اسلام کی عظمت کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، کالے پہاڑ، یعنی پانی کوئی نہیں. مکے والوں کے پاس صرف دو کنویں ہوتے تھے، ایک بیر زمزم اور ایک بیر میمون، صرف یہ دو کنویں تھے، اور تیسرا کوئی کنواں ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان بدبختوں کو کہیں کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو فرمائیں کہ اگر ہم اس پانی کو نیچے کر دیں اور زمین میں نیچے چلے، کون ہے جو پانی لے آئے گا؟ اللہ کے سوا کون پانی جاری کرے گا؟ جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو بعض متجبرین نے، بعض کفار صنادید نے جو کٹے کافر تھے کہنے لگے بڑی بڑی بات ہے، ہم فوس لے آئیں گے، بابل لے آئیں گے، کھدائی کریں گے، جتنا پانی نیچے چلے گا نکال کے لے آئیں گے. ابھی وہ بات کر رہے تھے اللہ نے آنکھوں کا پانی چھین لیا، اندھے ہو گئے. اللہ نے پہلے آنکھ کا پانی تو لے آؤ، کنویں کا تو بعد میں لے آنا. صرف اپنی آنکھ کا پانی تو لے آؤ. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ یہاں نہ پیٹرول تھا، نہ سونا تھا، نہ دولت تھی، کچھ نہیں، کالے کالے پہاڑ، اور پہاڑ بھی خشک، کوئی سبزہ نہیں. حالانکہ یہاں سے دیکھیں طائف کتنا دور ہے، 100 کلومیٹر. ہدا تو اس سے بھی پہلے ہے، شفا اس کے بعد میں ہے. وہاں ٹھنڈ بھی ہے، سبزہ بھی ہے، پھل بھی ہیں، انار بھی ہیں، انگور بھی ہیں، گلاب کا پھول بھی ہے. مکے میں تو کچھ نہیں تھا.
تو حکمت کیا تھی کہ اللہ نے یہ نعمتیں زمین سے ظاہر نہیں کی. اگر یہ اس وقت بھی ظاہر ہو جاتی تو سارے کفار ٹوٹ پڑتے. دولت کے لیے، پیسے کے لیے، سونے چاندی کے لیے، پٹرول کے لیے اللہ نے محفوظ رکھا کہ اسلام مستحکم ہو جائے، اسلام کی قوت بن جائے، طاقت بن جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے، تمہارے دین کو ختم نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے ان کو اپنی ساری نعمتوں سے نواز ڈالا. تو اکمال دین کا معنی یہ ہوتا ہے، اور یاد رکھ لو، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کے جو اہل بدعت ہیں، جو بدعتیں اختیار کرتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں. دیکھیں نا بھی مثال کے طور پر میلاد شریف ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، جنازے کے بعد دعا ہے، قبر پہ اذان ہے، تیسرے دن کل شریف ہے، پھر 7 جمعراتے ہیں، پھر 40واں ہے، پھر بزرگوں کے عرس ہیں، عرس شریف ہے، پھر 11ویں شریف ہے، پھر رجبی شریف ہے. بھی یا تو اگر یہ دین ہے تو پھر دکھاؤ قرآن حدیث میں، اور اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو دین تو مکمل ہو گیا. یہ تم کہاں سے پیدا کر چکے ہو؟ یعنی دین کا کچھ کام رہتا تھا کہ جو بعد میں مولوی آگے کریں گے. یا تو ہو یہ دین نہیں ہے، رواج ہے بس، ورنہ دین تو اتنا کامل مکمل ہے کہ حضور پاک نے وضو میں انگلیوں کے اندر خلال کرنا بھی سکھلا دیا. کبھی خیال کرو ایسا نہ پانی نہ پہنچے، بال غسل کر رہے ہو تو پانی پہنچاؤ، جڑوں تک پہنچاؤ. مسا بھی سمجھا دیا کہ ایسے ہاتھوں کو پکڑنا ہے اور ایسے شروع کر کے لے جانا ہے اور پھر آگے لے آنا ہے. یعنی ایک ایک عمل حضور نے سکھلا دیا. حمام جانے کا طریقہ بھی سکھلا دیا اور بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا کہ بائیں پاؤں پہ زیادہ بوجھ ڈالیں اور جانے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں تاکہ شیطان کے فتنے سے محفوظ ہو جائے. اللہ کے نبی نے ہر چیز سمجھا دی، صرف یہی تمہاری بدعات جو ہے یہ نہیں سمجھائی. انگوٹھے چومنا بھی نہیں سمجھایا. کیا مطلب ہے؟ تو صاف بات ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو دین میں نئی بات پیدا کرے گا جس کا اصل قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اجماع میں بھی نہیں، قیاس میں بھی نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل مردود ہوگا. ایاکم ومحدثات الامور، حضور نے فرمایا خبردار نئے نئے دین میں چیزیں پیدا نہ کرنا. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو بناؤ گے دین میں وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے. اچھا، یہ جو ہمارے برادری ہے نا، پھر یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ جی یہ جو گھڑی پہنتے ہیں، یہ جو کپڑا پہنتے ہیں، یہ جی ٹوپی پہنتے، یہ تھی، یہ بھی تو نہیں تھی نا، یہ بھی بدعت ہے. اور جاہلو، دین میں نئی چیز پیدا کرو بدعت ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس میں تو 2 چیزیں حضور نے حرام کر دی کہ سونا نہ پہنو اور ریشم نہ پہنو، باقی جو کپڑا کر دیا ہے پہن. وہ تو حضور نے بتلا دیا کہ ہاذان حرامان علی ذکور امتی، یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، سونا بھی اور ریشم بھی، لیکن عورت پہ حلال ہے. لیکن ایک بات سمجھ لو، عورت پہ بھی سونے چاندی کا زیور حلال ہے. سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. زیور حلال ہے. جیسے بڑے لوگ جو ہیں سونے چاندی کے برتن، آج تو خیر بڑے لوگوں کے گھروں میں حمام کی ٹوٹیاں بھی سونے کی بنی ہوتی ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بات یاد رکھیں کہ اللہ نے ایک پابندی لگا دی بھی یہ دو چیزیں نہ ہوں. اور دوسرا فرمایا کہ بھائی کپڑا جو ہے وہ صدر چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اب وہ کاٹن کا ہو, وہ اون کا ہو, وہ مصنوعی دھاگے کا ہو یا حقیقی دھاگے کوئی کپڑا ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے دین کامل کر دیا اور قیامت تک کے جو بھی مسئلہ امت کو درپیش ہوگا اس کا حل قرآن میں موجود ہے. اجمالی حکم موجود ہوتا ہے اور تفصیلی حکم جو ہے وہ حدیث رسول اللہ میں ہے. پھر اجماع ہے, اس کے بعد قیاس ہے. اور مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر سے اجتہاد کر لیں. قرآن اور حدیث کے مسائل کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا جاتا ہے. اسی لیے ہے نا کہ اگر آپ نے شکار کیا ہے حرم میں تو بھئی اس کی مثل جانور دے دو. مقصد ہرن مارا ہے تو بکری دے دو, نیل گائے ماری ہے تو پھر گائے دو. اس کا مثل ہوگا. یہ حکم بھی ذوا عدل منکم, عدل والے کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ باقی اس جانور کے برابر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں یہ ایک اللہ کی نعمت جو ہے حضور پاک کی ذات مبارک ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت اپنی قوم کے لیے, میرے مدنی کی نبوت پورے عالم کے لیے. ہر نبی کی نبوت جو تھی ایک زمانے کے لیے اور میرے مدنی کی نبوت قیامت تک. یہ اعزاز بھی اس امت کو ملا ہے کہ افضل الکتب افضل الرسل, سب سے شان والا پیغمبر بھی اس امت کو ملا اور سب سے شان والی کتاب بھی اس امت کو ملی. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے حضور کی امت پہ کی ہے. تو اس لیے اب اس شریعت میں جو حلال ہے بس وہی حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام. جس کی اللہ نے اجازت دی ہے دے دی, جو حکم دیا ہے حکم ہے, جو نہی کی ہے وہ نہی ہے. اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لا مبدل لکلمات تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس نعمت کے بعد دوسری نعمت کیا کی, واتممت علیکم نعمتی. اور اس میں دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین تمہارا دین, دین کی نسبت تمہاری طرف کی ہے اور نعمت کی نسبت اپنی طرف کی. واتممت علیکم نعمتی, نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہے کیونکہ نعمت دینے والا اللہ ہے. نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور دین چونکہ تمہارا ہے تمہارے لیے اللہ نے اسی دین کو پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. فرماتے ولہذا قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فارضوه انتم لانفسکم. اب اپنے لیے اسی دین کو اختیار کرو, اسی سے وانہ الدین الذی احبہ اللہ ورضیہ, یہی دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور جس پہ اللہ راضی ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی دین قیامت تک اب قبول نہیں ہوگا. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر آج کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے, جب تک وہ میری نبوت پہ ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا اور نہ قیامت میں جنت میں جائے گا. لازم ہے کہ ایمان لے آئے. وبعث به افضل الرسل الكرام وانزل به اشرف كتبه, کہ
کہ اللہ نے سب سے عزت والا شان والا پیغمبر بھیجا اور سب سے شان والی کتاب بھیجی. وقال علی بن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قوله اليوم اکملت لکم دینکم الاسلام اخبر اللہ نبیہ والمؤمنین انه قد اکمل لهم الایمان فلا يحتاجون الى زیادة ابدا وقد اتمه الله فلا ينقصه ابدا وقد رضيه الله فلا يسخطه ابدا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دے دی اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو کہ ایمان کامل ہو گیا، اب اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ نے اس کو پورا کر دیا، اب اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، اور اللہ اس دین سے راضی ہو گیا اور اس پہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ کل مجھے عصر کی نماز کے بعد جانا ہے تو میں فجر کی نماز کے بعد طواف الوداع کر لوں. پھر مسئلہ سمجھو، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہوتا ہی نہیں ہے. طواف الوداع حج میں واجب ہوتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی طواف کرے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ سب سے آخری کام تمہارا جو ہے وہ طواف ہونا چاہیے، لہذا طواف کر سکتے ہو کر لو، نہیں کرے گا تو کوئی جرمانہ نہیں. کہتے جی کہ سفر کے اندر ہم حنفی مسلک والے جو ہیں وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع حقیقی جو ہے وہ صرف عرفات میں ہوگی یا مزدلفہ میں بس، اور کسی جگہ ان کے نزدیک جمع جو ہے حقیقی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ جمع سوری ہو سکتی ہے. کیا مانا کہ جیسے آج کل 3:45 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے تو آپ 3:30 بجے ظہر پڑھ لیں، جب ظہر سے فارغ ہوں گے تو عصر کا وقت آ جائے گا، عصر اول وقت میں پڑھ لیں اور ظہر آخر وقت میں پڑھ لیں، تو جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے اپنے وقت میں. کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نماز کا وقت جو ہے معین کر دیا ہے، تعیین جو ہے اشتراک کو قبول نہیں کرتی. اور پھر ایک حدیث مبارک میں بھی، صحیح حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور سفر میں تھے، صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو آگے چلو. صحابہ خاموش ہو گئے، سفر چلتا رہا. کافی دیر کے بعد پھر صحابہ نے یاد دلایا حضور الصلاۃ، نماز کا وقت، اور آگے چلو. تیسری دفعہ کے بعد چوتھی دفعہ پھر حضور اترے. مانا یہ ہے کہ ظہر کو آپ نے مؤخر کر دیا، آخر وقت میں پڑھا، اور عصر کو آپ نے اول وقت میں پڑھا. اسی لیے مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت. لیکن جو باقی ائمہ کرام ہیں جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک سفر میں جمع ہر حال میں جائز ہے، جمع تقدیم بھی جائز ہے، تاخیر بھی جائز ہے. یعنی ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد فوراً عصر کی پڑھی جائز ہے. تو بہرحال ان کے نزدیک جائز ہے، اور حنفی مسلک میں یہ شکل ہے. کہتے میں نے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے احرام کی چادریں اتار کے عام کپڑے پہن لیے اور حلق بعد میں کرائی. لیکن اگر آپ نے حلق جلدی کرا لی ہے پھر تو ٹھیک ہے، 2-4 ریال صدقہ کر دیں. لیکن اگر سارا دن کپڑے پہنے رہے اور بعد میں حلق کرائی ہے تو دم پڑ گئی. کہتے ہیں جی کہ موبائل پہ قرآن پاک یا تبلیغ کے درس سن سکتے ہیں. ہم سعودی میں کام کرتے ہیں، 10 دن حج سے پہلے اگر آپ مکے میں آ جائیں، احرام تو آپ مکے میں باندھیں گے، لیکن میقات سے جو آپ گزر کے آئے ہیں اس کی تو دم پڑے گی نا.
بابا موبائل پہ اچھی بات سننا جائز ہے، بری بات ناجائز ہے، گانا سننا حرام ہے، اچھی بات سننا جائز ہے۔ بابا مرشد پکڑنا جائز ہے کہ حضور پاک جو ہے اسلام پہ بھی آپ نے بیعت کی، جہاد پہ بھی آپ نے بیعت کی، اور السمع والطاعۃ فی کل منشط ومکرہ، سمع طاعت پہ بھی بیعت کی۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیعت کرے تو اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شیخ جو ہے وہ متبع سنت ہو۔ اگر ایک آدمی نے حج کیا ہے لیکن مدینہ منورہ نہیں جا سکا، حج میں کوئی نقصان نہیں، حج حج ہے، زیارت زیارت ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اگر دم آ جائے اور پیسے نہیں ہیں، بعد میں پیسے بھیج کے مکے میں دم کروا دے، یا 10 روزے رکھ لیں اگر بالکل غریب ہے۔ میں نے عمرہ مدینے سے میقات سے احرام باندھ کے مکمل کیا، مشین پھیری، چھوٹے بال جو ہے وہ نہیں کاٹ، بھائی کچھ مشین نے کاٹا بھی ہے کہ نہیں کاٹے، یا بال بالکل چھوٹے تھے، مشین کس میں پھیری پھر تم نے، دم پڑ گئی، آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ اگر بال اتنے چھوٹے تھے کہ مشین میں آئے ہی نہیں وہ، تو صرف مشین پھیرنے سے تو آدمی حلال نہیں ہو جاتا کہ طلوع حاصل پہ پھیر لو۔ 2 یا 3 تولے سونے پہ کوئی زکات نہیں، 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہوگی، اب نصاب شروع ہو جائے گا، اب آگے 100 تولہ ہو جائے 100 تولے کی زکات دیں گے۔ وطر کی آخری زکات بھول گیا، وطر نہیں ہوا ہے، دوبارہ پڑھو۔ طواف کے دوران میں موزے یا چپل اگر پاک ہیں، حرم کے لیے ہے، بالکل پہنو، کوئی منع نہیں۔ اگر پہلے عمرے میں بال کاٹے اور دوسرے عمرے میں سر گنجا کیا، جو پہلے عمرے میں آپ ٹک لگایا تھا وہ تو دم پڑ گئی۔ کفن کے کپڑے کو زمزم میں دھونا نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کے عمل میں ہے، لیکن اگر کوئی ایک آدمی کرتا ہے تو اس کو دین نہ سمجھو۔ میں نے طواف کے 7 چکر پورے کیے، لیکن ایک چکر میں حجر اسود پہ اشارہ نہیں کیا، بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ جب شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اب باقی چکروں میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر عصر کے بعد میں نے 2 طواف کیے ہیں تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنی، ہر طواف کی 2 رکعت۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ اور بریلوی میں کیا فرق ہے؟ ایک یا رسول کہتا ہے کہ یا علی کہتا ہے، دونوں گناہ گار ہیں، اگر ان کو واقعی نافذار سمجھتے ہیں پھر کافر ہیں۔ یا علی مدد کہو یا عبد القادر جیلانی کہو، بات تو ایک ہے۔ ممن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو تو گمراہی ہے، جس کو بھی پکارو۔ ایک ذوالجناح کا جلوس نکالتا ہے، ایک حلیم کھاتا ہے، کھیر شریف کھاتا ہے، بس ٹھیک ہے، برادری ہے نا، ملتے جلتے ہیں نا۔ وہ ایک مثال مشہور ہے، ایک دفعہ ایک تھا، ایک شیعہ کا مولوی ہوتا تھا، مولوی اسماعیل، میں نے بھی دیکھا تھا، مجھے ملا تھا، مولوی وہ تھا، بہرحال کیا تو اللہ معاف کرے، یعنی اس نے علم پڑھا تھا، اس کا کہیں مناظرہ ہو گیا بریلوی مولوی کے ساتھ۔ مناظرے کے مقام پہ جب آئے اور مولوی بریلوی آیا تو اس نے کہا بھی تم کیسے مناظرے پہ آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا تمہارا ہمارا فرق ہے، ہم تابعے کو سیدھا کرتے ہیں، تم داتا کو سیدھا کرتے ہو، ہم علی کو پکارتے ہیں، تم پیر عبد القادر کو پکارتے ہو، ہم امام جعفر کے کونڈے کرتے ہیں، تم پیرانے پیر کی 11ویں کرتے ہو، تم ہماری برادری ہے، میرا مقابلہ کرنا ہے کہ موحد عالم لے آؤ، دیوبندی لے آؤ، تم کیسے آ گئے؟
یار تمہارے ساتھ میں مناظرہ نہیں کرتا، تمہاری ہماری برادری ہے. نہیں کیا اس نے. بڑا خطرناک آدمی تھا وہ. ترک سے حکومت چھینی تو تم جانو تو وہ جانے. وہ ترک تو ان کے ساتھ راضی ہیں، حج پہ آتے ہیں جاتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب ان کے زمانے میں بدعات انتہا کو پہنچ گئی تو اہل توحید کھڑے ہو گئے. عالمگیر نے بھی تو بادشاہ اپنے باپ سے چھین لی تھی نا، پھر اس کا کیا فتویٰ دو گے؟ یہ کوئی باتیں اعتراض کر رہی ہیں. ایک شخص ہوگا جو لوگوں پہ فتویٰ لگائے. حضور نے کسی جگہ نہیں کہا ایک شخص ہوگا جو فتویٰ لگائے گا. یہ تم نے خود حدیث گھڑی ہے. جو بھی غیر اللہ کو سجدہ کرے گا وہ مشرک ہے، جو بھی غیر اللہ کو پکارے گا وہ مشرک ہے. یہ فتویٰ ایک آدمی تو نہیں دیتا، ہر موحد دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، حدیث دیتی ہے. صرف ایک آدمی نے اتنا کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں محمد مصطفیٰ. پر میں اجعلتنی للہ ندا، مجھے تم نے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ چاہے اور میں چاہوں. تم نے لفظ واہ کیوں استعمال کیا ہے؟ الواو للجمع، واہ دونوں کو ملاتی ہے، تو مجھے اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں. میری والدہ ضعیف ہیں، لاچار ہیں، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں بالکل. نفلی طواف کے بعد صفا مروا ہوتا ہی نہیں، دوڑ لیا تو بلا وجہ اپنے آپ کو تھکایا ہے اور کوئی فائدہ تو کوئی نہیں. نفلی طواف کی کوئی بھی طواف ہو، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں. وہاں نہ ملے حتیم میں پڑھیں، حتیم میں نہ ملے مطاف کی جگہ میں پڑھیں، وہاں بھی نہ ملے سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں. نفلی طواف میں نہیں اکڑ کے چلنا، وہ عمرے کے احرام میں رمل ہوتی ہے. اگر سری نماز ہے اس میں حنفی ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا مقتدی، کیوں؟ امام تو پڑھ رہا ہے نا، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اگر شافعی اور حنبلی ہے تو پڑھے گا. عورت کا شرعی احرام یہی ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے اسے نیت کرے لبیک پڑھے. اگر میاں یا بیوی دونوں میں شرک ہوا، سرزد ہوا ہے، توبہ کرو، بس کلمہ پڑھ لو اور کیا، استغفار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو بس. عمرے کے بعد میں نے جب طواف پورا کیا تو میرے بدن میں زخم تھا، اس سے خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں کوئی موجود تھا یا میں ڈائری لکھتا رہا؟ تجھے تو پتہ نہیں ہے بھائی. کہتے ہیں 6000 سال ہو گئے، اللہ عالم. کسی کو اپنی دعا کے لیے کہنا بالکل جائز ہے. حضور پاک نے خود فرمایا، حضرت عمر آئے، اجازت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے پہ جا رہا ہوں. فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی عمر، بھائی عمر ہمیں دعا میں نہ بھول جانا وہاں. احرام میں نے عمرہ کیا مدینے سے، فجر کی نماز پڑھی، عمرہ کیا. عمرے کے بعد جب یا کپڑے بدلے، احرام پہلے سے گندا ہو رہا تھا. کیا گندا ہو رہا تھا مجھے کیا پتا، پیشاب لگ گیا، گندگی لگ گئی، کیا لگ گیا. اگر طواف میں بھی لگی ہوئی تھی تو طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو. ایک طواف کر کے ساری مخلوق کو ثواب نہیں دیا جاتا. تم اپنے لیے طواف کرو، دعا کرو ساری امت کے لیے. طواف کیا، صفا مروہ دوڑا،
حلق میں پہلے عمرے کی وجہ سے حلق ہو چکا تھا، بال کم ہونے کی وجہ سے حلق کیا، کیا حلق یا بال نہیں تھے کیا تو اس طرح نہیں پھروایا، دم پڑ گیا. عمرے کا احرام اتارنے کے بعد حل کیا، جلدی کیا تو کوئی حل نہیں، دیر لگا دی، دم پڑ گئی. اگر نماز جنازہ کی 2 تکبیریں چھوٹ جائیں، ہم بعد میں ملیں، تو جب امام سلام پھیرے اس کے بعد آپ جلدی جلدی اللہ اکبر 2 تکبیریں پوری کر کے سلام پھیر دیں. کعبۃ اللہ سے استفادے کا طریقہ طواف ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے طواف کرو، نظر قدم پہ ہو، ادھر ادھر نظر نہ ڈالو. طواف کے دوران اونچی آواز میں ذکر کرنا منع ہے. خانہ کعبہ کے دھاگے لوگ نکالتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. میں جو کام کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے تو پہلے استخارہ کر لو، جو کام شروع کرو پہلے استخارہ کرو، پھر نقصان نہیں ہوگا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اچھا ہو اس سے رہی ہے جس کی پہلے بھی شادی ہے. تو بہرحال یہ تو مانا یہ ہے کہ انشاءاللہ تمہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ دوسری شادی نصیب کریں گے، اور اس سے تو نہیں ہو سکتی نا جس کی پہلے شادی ہے. خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا دیکھا، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ. مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کرو یا باہر سے ایک ہی برابر، اندر سے کرو تو زیادہ ثواب ہے، جتنی کعبے کے قریب ہوگا ثواب، لیکن رش ہے کوئی نہیں، دور دور کرو. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو رفع یدین کی حدیثوں کا پتہ نہیں تھا. شکر ہے تمہیں تو پتہ چل گیا نا، تم تو کر رہے ہو. جو حضور کے قریب تھے 50 ہجری میں پیدا ہوئے ان کو پتہ نہیں چلا، 1400 سال بعد والے مولوی کو پتہ لگ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. روضہ پاک کی جالی کو چومنا ناجائز ہے. عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر حرم میں آئے منع نہ کرو. عورت جنازہ پڑھے گی بالکل پڑھے گی. اگر احرام کھل جائے دوبارہ باندھ لے تو کیا ہو گیا؟ احرام آپ کا عمرہ چادر میں بندھا ہوا تھا، کھلا تو عمرہ بھاگ گیا. اگر حالت احرام میں سر ڈھانک کے نماز پڑھے ناجائز ہے، سر نہیں ڈھانکنا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ احرام میں نہ ڈھانکو، احرام کے بغیر سر ننگا نہ پڑھو. میں طواف میں منڈا نکالنا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں. بہرحال عورت حیض کی حالت میں تھی، کراچی سے عمرے کے لیے نیت کر لی. مکے آنے کے بعد اس نے چیک کیا تو کوئی خون کے آثار نہیں تھے، اسے عمرہ کر لیا. بعد میں اسے دیکھا تو خون. اللہ کے بندے، پہلے اس عورت کی عادت کیا تھی؟ 7 دن 6 دن 8 دن. اگر وہ عادت پوری ہو گئی، غسل کر لیا، خون بند ہو گیا، پھر تو کوئی بات نہیں. لیکن ابھی دن باقی تھے، کر لیا، دب پڑ گئی، ناپاک حالت میں کیا ہے اس نے. کہتے ہیں جی کے بعد بریلوی حضرات کہتے ہیں کعبہ شریف میں جو تھے وہ بت تھے. وہ بت کس کے تھے؟ دیکھو نا، اگر بت تھے تو باقاعدہ موجود ہے. لات جو تھا ان کا بڑا بت، کہاں ہے لطف السویق، وہ ایک نیک بندہ تھا، لوگوں کو ستو کھلاتا تھا، مر گیا تو بت بن گیا. عزا جو تھا وہ بھی ایک عورت کا نام تھا. یہ کس نے کہا ہے آپ کو بت؟ پھر شکلیں کیوں بناتے ہو؟ جب بت ہے تو پتھر کھڑا کر دو، پتھر کو ہی پوجنا ہے نا. تو
تو شکل جب بناتے ہو تو معلوم ہوا کسی کی شکل بنا رہے ہو. اچھا اس لیے بعض مؤنث کی شکل ہے، بعض مذکر کی شکل ہے. کوئی حبل ہے، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزا ہے. حضور پاک نے خود حضرت خالد کو بھیجا تھا کہ وہ جو مندر ہے عزا کا وہاں جاؤ اور اس کو ختم کرو. حضرت خالد گئے، مندر ڈھا دیا، درخت کاٹ دیے، واپس آئے. حضرت آپ نے فرمایا عزا کو کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو عزا نظر نہیں آیا. اس نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ. وہاں جب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے بڑے گندی شکل کی اور بال کھلے ہوئے ہیں اور مٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہ عزا کو پکار رہی ہے کہ عزا آج تیرے دشمن آ گئے ہیں، ہماری مدد کر. حضرت خالد پہنچنے کا میں مدد کرتا ہوں. نہیں، ہماری تلوار 2 ٹکڑے کر دیا. واپس آ کے حضور کو بتایا، کہا ہاں تلکل عزا، یہی تو تھی، اس کی مجاور تھی. تو وہ انسان تھے جناب، بدن سواء یغوسا یعوقا نصرا، سب انسان تھے. جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی شکلیں بنا ڈالی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وغفر لنا المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.